السلام علیکم بچوں، آج ہم 10th کلاس کی اردو کی کتاب کی حمد کو پڑھیں گے اور اس میں سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف کریں گے، پھر حمد کا خلاصہ، پھر مرکزی خیال، اشعار کی تشریح اور آخر میں مشقی سوالات حل کیے جائیں گے۔ حمد حفیظ جلندری نے لکھی ہے، اور حفیظ جلندری کا پہلے ہم مختصر سا تعارف بتا دیتے ہیں۔ حفیظ جلندری 1900 میں جلندر میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام ابو الازہر محمد حفیظ جلندری تھا۔ غزل اور نظم دونوں پر کمال حاصل تھا۔ نغمہ زار، سوز و ساز، تلخ بشیریں، شاہنامہ اسلام ان کی تخلیقات ہیں۔ پاکستان کا قومی ترانہ بھی حفیظ جلندری نے لکھا۔ حفیظ کی رومانویت کا ایک زاویہ اسلام اور مشاہیر اسلام، عرض وطن اور مشاہیر وطن کی محبت سے بھی نمایاں ہوتا ہے۔ حفیظ نے اقبال، حالی اور ٹیگور کے اثرات قبول کیے۔ ان کی شاعری میں اخلاقی اور جذباتی دونوں قسم کے تاثرات پائے جاتے ہیں۔ 1982 میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ حمد کا خلاصہ سب سے پہلے حفیظ جلندری اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ کے ایک لفظ کن کہنے سے تخلیق ہوئی، دنیا کو رنگ و نور اور خوبصورتی عطا کی، زمینی اور آسمانی نظاموں پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے، زمین پر سبزہ اس پہ رہنے والوں کے لیے دسترخوان کی حیثیت رکھتی ہے، سردی، گرمی، خشکی، اجالا اور روشنی میں اللہ تعالیٰ کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ کائنات میں ہر طرح کی مخلوقات پیدا کی، مثلاً پودے، جانور، انسان وغیرہ۔ اللہ ہی ہے جو ہمارے دل کے ارادوں کو جاننے والا ہے۔ اس نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو اپنی محبت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ تھا حمد کا خلاصہ۔ اب ہم آتے ہیں حمد کے مرکزی خیال کی طرف۔ مرکزی خیال ہمیشہ بالکل مین پوائنٹ ہوتا ہے، جو کہ 4-5 لائنوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ حمد کا مرکزی خیال ہے: شاعر خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ کن کہہ کر یہ کائنات تخلیق کی۔ اللہ ہی ہے جو ہمارے دل کے ارادوں کو جاننے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق فرما کر انہیں اعزاز فضیلت بخشی اور پوری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گن گاتی ہے۔ اب ہے پہلا شعر حمد کا۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی کریں گے۔ کن کا مطلب ہے ہو جا یا تخلیق پا جانا۔ عالم دنیا، اس میں عالم پر آپ نے پڑھتے ہوئے لام پر زبر ہے، عالم، ہم نے اس کو عالم نہیں پڑھنا، عالم دنیا یا جہان۔ کشاکش، کھینچا تانی، چہل پہل، صدا آواز، ہاؤ ہو شور و غل یعنی بہت زیادہ شور۔ اب اس شعر کا مفہوم: اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کو تخلیق کرتے وقت صرف کن کہا اور اس دنیا کو مختلف قسم کی مخلوقات سے بھر دیا اور اسے رونق اور چہل پہل کا مرکز بنا دیا۔ اب ہم اس شعر کی تشریح کریں گے۔ حفیظ جلندری خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں
عرض کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ایک حرف کن کہہ کر یہ کائنات تخلیق کی۔ یہ خوبصورت دنیا، یہ زمین، یہ پھول پودے وجود میں آ گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔ ترجمہ: جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے لفظ کن کہتا ہے اور وہ چیز وجود پا جاتی ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر اپنی بات کو مزید بڑھاتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ خالق کائنات کے ایک لفظ کن کا کمال یہ ہے کہ یہ پوری دنیا، یہ زمین و آسمان رنگ و نور سے بھر گئے۔ اس زمین و آسمان کو گہما گہمی کا مرکز بنا دیا۔ آسمان پر ستارے، چاند اور سورج کی رونق پیدا کی، اور زمین پر انسان، حیوان، چرند پرند کی صورت میں مزید ہنگامہ آرائی پائی گئی۔ بقول شاعر: زمیں کو رونقیں بخشیں تیرے ہی نور نے مولا، زمیں کو رونقیں بخشیں تیرے ہی نور نے مولا، فلک کی گہما گہمی بھی ہے تیرے نور کے دم سے۔ اصل میں شاعر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی ذات اس کائنات میں سب سے بڑی ہے اور پوری کائنات اس کے ایک لفظ کی محتاج ہے۔ دنیا کی ساری چمک دمک اسی کی وجہ سے ہے۔ یہی انداز اور اظہار ایک اور شاعر نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے: اللہ نے کہا کن تو مان ہو گیا قائم، یہ غلغلہ و سلسلہ ارض و سماوات۔ اب ہم حمد کے شعر نمبر 2 کی طرف جاتے ہیں۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ مشکل الفاظ کے معنی: نظام، سلسلہ یا طریقہ، حکمرانی، بادشاہی یا حکومت، جاودانی، لازوال یا ہمیشہ رہنے والی، باغبانی، باغ سے مراد یہاں دنیا ہے، یعنی دنیا کے باغ کی نگہبانی۔ اس شعر کا مفہوم ہے: اس کائنات کا واحد خالق صرف اللہ ہے، جس کے حکم سے یہ نظام کائنات چل رہا ہے۔ اس دنیا کی ہمیشہ رہنے والی بہار کا اصلی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اس شعر کی تشریح: حفیظ جلندری خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں عرض کرتے ہیں کہ آسمانی نظام جو نظام شمسی اور قمری پر مشتمل ہے، اس سارے نظام کا کنٹرول صرف اللہ کے پاس ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ترجمہ: نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ چاند میں یہ ہمت ہے کہ سورج کو جا پکڑے، یہ سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ یہ کائنات اللہ کی تخلیق کردہ ہے۔ اس نے کائنات میں اس طرح ترتیب رکھی ہے کہ کہیں ذرا بھی اونچ نیچ نظر نہیں آتی، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس دنیا میں جہاں بھی دیکھیں ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ زمین اور آسمان کا نظام چلانے والا صرف اللہ ہی ہے۔ بقول ایک اور شاعر: چاند میں، کہکشاں میں، پھولوں میں تو اس کی نشانیاں دیکھوں۔ اب دوسرے مصرع کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے اس باغ دنیا میں لازوال بہار قائم کر رکھی ہے۔ اس باغ کی نگہبانی کرنے والا اور اصل مالک اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام مقدس کا آغاز کرتے ہوئے فرماتے ہیں: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام کائنات یعنی باغ دنیا کا اکیلا رب یعنی باغبان ہے۔ اللہ کی اس عظمت کو امیر مینائی بھی اپنے خاص انداز میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ دنیا کا باغ کی ساری رعنائیاں
اللہ نے پیدا کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔